to kept on waiting for this long. Thank you, son. So my honor, my pleasure, sir. Doesn't matter. جی اچھا سر، اب میں عرض کروں کہ آپ سوال پوچھیں گے. سر میں بالکل سر، سوالات بہت زیادہ تھے لیکن میں ان کو سمرائز کروں گا کہ نواز شریف صاحب کی نااہلی، ایک کنفیوژن یا پھیلایا گیا ہے یا پھیلایا جا رہا ہے کہ جی یہ نااہلی جو ہے وہ تا حیات کے لیے نہیں ہے. بطور وکیل ذرا کنفیوژن کلیئر کر دیں گے کہ سر ساری عمر کے لیے ہی جو ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے مدعا. اچھا جی، میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں نے میاں صاحب نے جو وین ڈالے ہیں اور جو رونا دھونا دیا ہے، میں پہلے اس کا جواب جی ضرور چاہتا ہوں. اور ان کی آہوزاری اور ان کے جو درد ہے دل میں، وہ کہتے ہیں جی کہ میرا دامن صاف ہے. میاں صاحب آپ کا دامن صاف نہیں ہے. میں آپ سے عرض کروں آپ نے کیا کیا ہے. آپ نے ہولڈر آف پبلک آفس بن کے دولت کمائی ہے. ہم نے ریمنڈ بیکر کی کتاب کیپٹلزم ایکلس ہیل لگائی تھی. آپ نے جواب نہیں دیا اس کتاب کا جو کہتی ہے $147 ملین آپ نے کک بیک لیے موٹر وے پہ. وہ کہتا ہے ریمنڈ بیکر آپ نے کک بیک لیے ویٹ میں، ویٹ پرچیز مہنگی خریدی. آپ کا دامن کس طرح صاف ہے، کس طرح صاف ہے. یہ کیپٹل ایف زیڈ ڈی پہ تو ایک حصہ ہے. آپ پہ الزام، میں بتاتا ہوں آپ کے الزام کیا ہیں. جی آپ کے بیٹوں کے پاس، بیٹی اور بیٹے کے پاس شیئرز اس وقت تھے جب وہ چھوٹے تھے. آپ نے ایون فیلڈ اپارٹمنٹس اس وقت خریدی جب وہ ننھے تھے. آپ کے بیٹا حسن نواز نے فلیگ شپ انویسٹمنٹ میں اربوں روپے کا پیسے لگائے جب اس کے پاس پیسے نہیں تھے. آپ نے جھوٹ بولا اسمبلی میں بھی اور قوم کے سامنے کہ عزیزیہ جو بکی ہے اس سے میرے بیٹوں نے اپنا کاروبار کیا ہے اور فلیٹس لندن میں خریدے ہیں. آپ نے گلف سٹیل ملز کی قیمت جس پہ بکی ہے جو آپ کہتے تھے 33 ملین درہمز، وہ جھوٹ تھا. آپ نے فرمایا قوم کے سامنے کہ 63 ملین سعودی ریالز کی عزیزیہ بکی، وہ جھوٹ ہے. آپ کے ہل ملز اسٹیبلشمنٹ جو ہے ایچ ایم ای، اس کو پیسے اس کو بیچنے، یہ جھوٹ ہے. آپ کی اولاد کے پاس جو رقم ہے، آپ کو جو ریمیٹنس ہو رہی ہے، وہ سب منی لانڈرنگ کا پیسہ ہے. اور اگر آپ کا دامن اس سے صاف ہے، آپ دھیان کر لیں کہ یہ اکاؤنٹیبلٹی ریفرنسز آئیں گی، آپ کے پاس جواب نہیں ہوگا. اور آج آپ فرماتے ہیں کہ میں پرائم منسٹر ہاؤس میں رہوں گا. یہ آپ کی پھوپھی کا گھر ہے. اچھا، یہ گھر ہے اسٹیٹ آف پاکستان کا، وزیر اعظم پاکستان کا. آپ نااہل ہو چکے ہیں. آپ کہتے ہیں جی ہمارے بڑے تحفظات ہیں آپ کے لوگ، اور یہ کڑچھے جو آپ نے ارد گرد کھڑے کیے ہوئے ہیں، ہمارے بڑے تحفظات ہیں اس فیصلے کے بارے میں. تو کیا آپ 1997 کی طرح سپریم کورٹ پہ حملہ کریں گے؟ کیا آپ کے گلو بھٹ آئیں گے سپریم کورٹ میں؟ وہ چودھری نثار صاحب ٹھیک فرما رہے تھے. جی یو ہیو ناٹ سین دا رائٹنگ آن دا وال. میاں صاحب یو آر اوور اینڈ گون. جو شخص آپ کا نام لے کے آپ کی پارٹی کا ٹکٹ لے کے الیکشن لڑے گا، میں سیاستدان نہیں ہوں. میں اس آدمی کو کہنا چاہتا ہوں اکثر جو فصلی بٹیرے ہیں، اس جھنڈے کے نیچے آؤ گے تو مارے جاؤ گے. بالکل. آج مجھے نعیم بخاری صاحب میں وکیل کے ساتھ ساتھ ایک سیاستدان کا لہجہ بھی نظر آ رہا ہے اور بڑے ہی اچھے طریقے سے میں خفا ہوں ان سے یار. آپ کو عزت راس نہیں آئی میاں صاحب. آپ کو اس ملک کا فائنانس منسٹر بنایا، آپ کو چیف منسٹر پنجاب کا بنایا. آپ نے جنیجو سے دغا کیا. یہ کہ آپ فوج کی گود میں پلے ہوئے ہیں، آج آپ کہتے ہیں کوئی فوجی جنرل مارشل لا کرنا چاہتے ہیں. آپ نے جنیجو کو بٹرے کیا. آپ نے مصطفیٰ جتوئی کو بٹرے کیا. آپ نے پہلی حکومت پہ لڑے آپ غلام اسحاق خان کے ساتھ. آپ کو کاکڑ صاحب نے آ کے کہا. دوسری حکومت میں آپ نے پھر وہی کیا. آپ تو سب سے بڑے دشمن آپ اپنے ہیں. بالکل. اور آپ ارد گرد چمچے اکٹھے کرتے ہیں
جو آپ کی تعریف کریں اور کہیں میاں صاحب لوٹ پاتی ہے، ایک طرف نیلسن منڈیلا ہے اور دوسری طرف آپ ہیں، میاں صاحب قدرت نے آپ سے کوئی بہت بڑا کام لینا ہے، کریلا کام لینا ہے آپ سے؟ آپ لوٹ کے کھا گئے اس ملک کو، آپ کا خاندان لوٹ کے کھا گیا، اور پھر آپ ٹیلی ویژن پہ آ کے رونا دھونا کہتے ہیں، اور پھر آپ کہتے ہیں میں ڈراتا ہوں، میں گلو باٹ بھیج دوں گا۔ یہ خون جو ماڈل ٹاؤن میں لڑکیوں کا، عورتوں کا ہو رہا ہے، وہ میاں صاحب آپ کے گلے پہ ہے، میں آپ کو بتا دوں۔ آپ جتنے مرضی رونا دو لیں، جتنا مرضی رو لیں، جس جگہ جائیں گے، اس دنیا کے جس ملک میں جائیں گے، جہاں بھی پاکستانی ہوگا وہ کہے گا گلی گلی میں شور ہے، نواز شریف چور ہے۔ بخاری صاحب، آپ کی قسمت میں لکھا جا چکا ہے۔ سر آپ نے ایک جملہ کہا تھا، مجھے یاد ہے، جب آخری سماعت ہو رہی تھی جے آئی ٹی رپورٹ کے بعد، اور جب